خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹیچر اہلیتی امتحان یعنی ٹیٹ کے ایک بہت ہی اہم موضوع پر، اور وہ ہے عددوں کا نظام۔ اکثر یہ سوال سامنے آتا ہے کہ کیا ٹیٹ کا ریاضی کا سیکشن واقعی مشکل ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ ایک چیلنج لگتا ہے، لیکن اس چیلنج کو پار کرنے کا راز اس کی بنیادوں کو سمجھنے میں چھپا ہے۔ چلیں مل کر اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ جی ہاں، کامیابی کی اصل کنجی عادتوں کے نظام کو سمجھنا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس ایک بنیادی کانسیپٹ کو سمجھ کر اس پورے سیکشن پر گرفت حاصل کی جا سکتی ہے، تو آئیے آج ہم اسی کنجی کو تلاش کرتے ہیں۔ اچھا، تو آج ہم کیا کیا جانیں گے؟ سب سے پہلے ریاضی کی بنیاد دیکھیں گے، پھر عددوں کی دنیا کی سیر کریں گے، ان کے اصول سمجھیں گے، اور پھر ایک امتحانی سوال بھی حل کریں گے۔ آخر میں کامیابی کے کچھ خاص نکات پر بھی بات ہوگی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ریاضی کا بنیادی ستون۔ دیکھیں، عدد ہے کیا؟ یہ بس ایک علامت ہے جو مقدار بتاتی ہے۔ سیدھے لفظوں میں یہ کتنا کا جواب ہے۔ وقت بتانے سے لے کر پیسے گننے اور فاصلہ ناپنے تک یہ ہماری زندگی کے ہر کونے میں موجود ہیں۔ اب آتے ہیں اصل دلچسپ حصے پر، عددوں کی دنیا۔ جی ہاں، یہ ایک پوری دنیا ہے، کیونکہ تمام عدد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ان کے الگ الگ خاندان ہیں، ہر ایک کی اپنی پہچان۔ شروعات کرتے ہیں قدرتی اعداد سے۔ یہ وہ سب سے پہلے نمبرز ہیں جو ہم سب بچپن میں سیکھتے ہیں۔ 1، 2، 3۔ جب بھی ہم کوئی چیز گنتے ہیں، ہم اصل میں قدرتی اعداد کا ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کے بارے میں کچھ خاص باتیں یاد رکھنی ہیں۔ یہ ہمیشہ 1 سے شروع ہوتے ہیں، 1، 2، 3 اور آگے چلتے جاتے ہیں۔ سب سے چھوٹا قدرتی عدد 1 ہے، اور ہاں، اس میں صفر شامل نہیں ہوتا، اور یہ ہمیشہ مثبت یعنی پازیٹیو ہی ہوتے ہیں۔ اب اس فیملی میں ایک نیا ممبر شامل ہو رہا ہے، اور وہ ہے صفر۔ جب صفر آ جاتا ہے تو یہ بن جاتے ہیں مکمل اعداد۔ تو بس قدرتی اعداد کے گروپ میں صفر کو شامل کر دیں، اور یہ بن گیا مکمل اعداد کا سیٹ، یعنی 0، 1، 2، 3 اور اسی طرح آگے۔ سب سے چھوٹا مکمل عدد 0 ہے۔ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ تمام قدرتی اعداد مکمل اعداد بھی ہیں، لیکن تمام مکمل اعداد قدرتی نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ 0 ایک مکمل عدد ہے، قدرتی نہیں۔ ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اب ہم نمبر لائن پر 0 سے پیچھے کی طرف بھی جائیں گے، یعنی منفی اعداد کی دنیا میں۔ تو جب مکمل اعداد میں منفی نمبرز بھی شامل ہو جائیں تو یہ بن جاتے ہیں صحیح اعداد۔ صحیح اعداد ہمیں ایک نئی دنیا دکھاتے ہیں۔ اب ہم صرف گنتی نہیں کر سکتے، بلکہ قرض، 0 سے کم درجہ حرارت یا سمندر کی گہرائی جیسی چیزوں کو بھی نمبرز میں بتا سکتے ہیں۔ اس میں مثبت، منفی اور 0 سب شامل ہیں۔ اور یاد رہے، نہ کوئی سب سے چھوٹا صحیح عدد ہے اور نہ ہی کوئی سب سے بڑا۔ اچھا، اب تک تو ہم پورے نمبرز کی بات کر رہے تھے۔ اب آتے ہیں حصوں یا کسروں پر، یعنی ناطق اعداد پر۔ سادہ سی بات ہے، کوئی بھی نمبر جسے P/Q یعنی فریکشن کی شکل میں لکھا جا سکے وہ ناطق عدد ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ Q 0 نہ ہو۔ لیکن کچھ نمبرز بہت پراسرار ہوتے ہیں، انہیں آپ کسر کی شکل میں نہیں لکھ سکتے۔ یہ ہیں غیر ناطق اعداد۔ ان کی اعشاری شکل نہ کبھی ختم ہوتی ہے اور نہ ہی خود کو دہراتی ہے، یہ بس چلتی ہی جاتی ہے۔ تو یہاں دونوں کا فرق صاف نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف ہے ناطق اعداد جنہیں P/Q کی شکل میں لکھا جا سکتا ہے، جیسے آدھا، 3/4 یا 22/7۔ دوسری طرف ہے غیر ناطق اعداد جو کسر میں نہیں لکھے جا سکتے، جیسے پائی یا 2 کا اسکوائر روٹ۔ یہ دونوں مل کر بناتے ہیں حقیقی اعداد یعنی ریئل نمبرز۔ تو ہم نے کھلاڑیوں سے تو ملاقات کر لی، اب وقت ہے کھیل کے اصول سیکھنے کا، یعنی وہ قوانین جن کے تحت یہ نمبرز آپس میں کام کرتے ہیں۔ یہ اصول بالکل ریاضی کی گرامر ہیں، جیسے تبادلی خاصیت، یعنی A/B برابر ہے B/A کے۔ ترتیب بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر ہے اشتراکی خاصیت، جس میں گروپنگ سے فرق نہیں پڑتا، اور تقسیمی خاصیت جو بتاتی ہے کہ ضرب اور جمع کا رشتہ کیسا ہے۔ چلیے، تھیوری کافی ہو گئی، اب دیکھتے ہیں کہ ٹیٹ امتحان میں یہ سب کیسے کام آتا ہے۔ وقت ہے ایک اصلی سوال کو حل کرنے کا۔ سوال یہ ہے کہ ایک موٹر سائیکل 45 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے 270 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔
اگر اس کی رفتار کو اصل رفتار کے 2/9 حصے سے بڑھا دیا جائے تو وہ اتنے ہی وقت میں کتنا نیا فاصلہ طے کرے گی؟ اب دیکھیں، اس میں رفتار، فاصلہ، وقت اور کسر سب کچھ آ گیا۔ اسے حل کرنے کے لیے ہم اسے حصوں میں توڑیں گے۔ پہلا قدم، وقت نکالیں۔ وقت برابر ہوتا ہے فاصلہ بٹا رفتار کے، یعنی 270 کو 45 سے تقسیم کریں تو جواب آیا 6 گھنٹے۔ دوسرا قدم، نئی رفتار معلوم کریں۔ رفتار میں اضافہ ہوا 45 کا 2/9 جو کہ 10 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، تو نئی رفتار ہوئی 55 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اور آخری قدم، اب نیا فاصلہ نکالیں۔ نئی رفتار کو وقت سے ضرب دیں، یعنی 55 کو 6 سے، اور ہمارا جواب ہے 330 کلومیٹر۔ دیکھا، جب ایک مشکل سوال کو قدم بقدم حل کیا جائے تو وہ کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو آخر میں ٹیٹ امتحان میں کامیابی کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ سب سے پہلے ہر قسم کے عدد کی تعریف اور مثالیں اچھی طرح یاد کر لیں۔ جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، ان چاروں میں مہارت حاصل کریں۔ ناطق اور غیر ناطق اعداد جیسے 22/7 اور پائی کا فرق ضرور سمجھیں۔ اور کچھ اہم باتیں ہمیشہ یاد رکھیں: 1 نہ تو پرائم ہے نہ کمپوزٹ، 2 واحد ایون پرائم نمبر ہے، اور 1 سے 100 کے درمیان 25 پرائم نمبرز ہیں۔ اور جاتے جاتے تمام مستقبل کے اساتذہ کے لیے ایک سوال: اگر کسی طالب علم کو روزمرہ کی زندگی کی مثال سے ناطق اور غیر ناطق اعداد کا فرق سمجھانا ہو تو کیسے سمجھائیں گے؟ یاد رکھیے، کسی تصور کو سکھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے خود اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔